قومی اسمبلی میں سانحہ گل پلازا پر بحث کے دوران وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا قرار دیے جانے کے بعد ایوان میں ایک بار پھر پرانی مگر متنازع بحث شروع ہو گئی۔ خواجہ آصف کا موقف تھا کہ 18ویں ترمیم کے باوجود اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں ہو سکے، یہ واقعہ ہمارے سسٹم کی تباہی کی نشانی ہے۔ جواب میں پیپلز پارٹی کی رہنما شہلا رضا نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ عجیب بات ہے کہ ایک واقعے کو بنیاد بنا کر آپ 18ویں ترمیم تک چلے گئے۔ یہ کون سا موقع ہے کہ دل کی بھڑاس نکالی جائے؟ بات صرف یہاں تک نہیں رکی۔ آج اسمبلی میں سید نوید قمر نے بھی خواجہ آصف کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس بیان کو حکومتی پالیسی سمجھیں گے۔ آپ صوبوں کے وسائل مرکز کو دینا چاہتے ہیں، آگ سے کھیلنا بند کر دیں۔ یہ مکالمہ بظاہر سانحہ گل پلازا کے تناظر میں تھا، مگر در حقیقت اس نے ایک بار پھر اس بنیادی تضاد کو بے نقاب کر دیا ہے جو ہر چند ماہ بعد 18ویں ترمیم کو لے کر سامنے آتا ہے۔ ایک ایسی آئینی ترمیم جسے پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر منظور کیا، جس کے تحت صوبوں کو مالی، انتظامی و قانون سازی کے اختیارات ملے، جس کے ثمرات گزشتہ 1.5 دہائی سے مسلسل سمیٹے جا رہے ہیں۔ وہی ترمیم بار بار سوالیہ نشان کیوں بن جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی 16 برس سے سندھ میں، پاکستان تحریک انصاف 12 سال سے خیبر پختونخوا میں اور مسلم لیگ نون 10 سال سے پنجاب میں اسی 18ویں ترمیم کے تحت ملنے والے اختیارات، وسائل اور سیاسی طاقت سے حکومت کر رہی ہے۔ صوبائی خود مختاری، معدنی وسائل پر کنٹرول، قانون سازی کی آزادی اور 18ویں ترمیم کی سب سے اہم میراث دکھائی دیتی ہیں، یعنی NFC ایوارڈ کی تنظیم نو۔ یہ سب اسی ترمیم کے عملی فوائد ہیں جنہیں حاصل کرنے میں کوئی جماعت پیچھے نہیں رہی، مگر المیہ یہ رہا کہ تمام صوبائی حکومتیں یہ فوائد عوام تک منتقل کرنے میں ناکام رہیں۔ خواجہ آصف کا یہ اعتراف کہ آمروں کے ادوار میں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئے جبکہ جمہوری حکومتیں بہانے بناتی رہیں، دراصل 18ویں ترمیم پر تنقید نہیں بلکہ سیاسی نیت پر فرد جرم ہے۔ اگر اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں ہوئے تو کیا یہ 18ویں ترمیم کی ناکامی ہے یا ان صوبائی حکومتوں کی جو اختیارات رکھنے کے باوجود عوام کی بجائے صرف خود کو مضبوط کرتی رہیں؟ یہ ترمیم صوبائی حکومتوں کے دوران اچھی اور وفاق میں حکومت ملنے کے بعد مسئلہ کیوں بن جاتی ہے؟ یہی وہ بنیادی تضاد ہے جو 18ویں ترمیم کو ایک ریاستی اصلاح کے بجائے ایک سیاسی بون آف کنٹینشن بنائے ہوئے ہے۔ اصل سوال ترمیم کی افادیت یا ناکامی کا نہیں بلکہ سیاسی دیانت، اختیارات پر عمل درآمد اور نچلی سطح تک اختیارات منتقل کرنے کے ارادے کا ہے۔ ایسے میں اہم سوال یہی ہے کہ کیا 18ویں ترمیم واقعی ایک ڈھکوسلا تھی یا پھر یہ محض ایک آسان آئین ہے جس پر الزام رکھ دیا جاتا ہے جبکہ اصل ذمہ داری سیاسی قیادت کے فیصلوں اور ترجیحات پر عائد ہوتی ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں اسی معاملے پر گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان اور رضا رومی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ 18ویں ترمیم ڈھکوسلا نکلی۔ خواجہ آصف، 18ویں ترمیم نے وزرائے اعلیٰ کو آمروں جیسا اختیار دیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان، آگ سے کھیلنا بند کر دیں نوید قمر۔ صوبوں میں فوائد سمیٹنے والی جماعتیں بار بار 18ویں ترمیم کو متنازع کیوں بنا دیتی ہیں؟ زیغم صاحب، اگر اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں ہوئے تو کیا یہ 18ویں ترمیم کی ناکامی ہے یا ان سیاسی جماعتوں اور ان سیاسی جماعتوں کے قائدین کی جنہوں نے خود کو تو مضبوط کیا مگر عوام کی مضبوطی پہ کام نہیں کیا؟ ہمارے خواجہ صاحب نے جب کوئی ایک شاخ کاٹنی ہوتی ہے تو وہ ہتھوڑا پکڑ کر درخت کے آگے بھاگتے ہیں اور درخت پر چلاتے ہیں ہتھوڑا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ساری بات آئی گئی ہو جاتی ہے۔ 18ویں ترمیم نے 102 آرٹیکلز آئین کے ان میں ترمیم کی، امینڈ کیا۔ 17 آرٹیکلز آئین کے واپس لے لیے، ریپیل کیے۔ خواجہ صاحب نے جو تمام گفتگو کی وہ ایک آرٹیکل کے بارے میں تھی جو 18ویں ترمیم کے نتیجے میں شامل کیا گیا، 140A، اور اس کے ادھورے ہونے کی شکایت تھی۔ لوکل گورنمنٹ کے بارے میں جو آرٹیکل شامل کیا گیا اس پر عمل درآمد نہ ہونا اور اس کا ادھورا ہونا، یہ ان کی شکایت تھی، اور وہ کسی طور پر اپنی پارٹی کی نمائندگی یہاں پہ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ان کی ساری تقریر جہاں پہ دوسری پارٹیوں کے خلاف ہے، یہی الزام تمام کا تمام ان کی اپنی جماعت پر بھی لگایا جا سکتا ہے اور لگ سکتا ہے۔ اب جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر آپ ان کو سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھیں جو کچھ انہوں نے کہا۔ دیکھیے 18ویں ترمیم کیوں کی گئی؟ کیس کیا تھا؟ 63 ایئرز، 63 سال تک ایک کیس تھا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا، خاص طور پہ چھوٹے صوبوں کا۔ وہ کیس کیا تھا
کہ پاکستان میں عوام کو حق کے حاکمیت حاصل نہیں ہے، نمبر 1۔ دوسری بات، پاکستان میں تمام تر اختیارات اسلام آباد کے اندر مرتکز ہیں۔ اتنی بڑی ترمیم لائی گئی جو 1973 کی آئین سازی کے بعد آئین کو ایک نئی شکل دینے والی ترمیم تھی، کوئی ایک ترمیم نہیں ہے، میں نے آپ کو گنوائے 150 ترمیمیں بنتی ہیں جس نے ایک نیا آئین مرتب کر دیا، اور دونوں کام نہیں ہوئے۔ عوام کو حق حاکمیت نہیں ملا، اور اس وجہ سے نہیں ملا کہ ڈیولوشن تو نیچے ہوئی نہیں، اختیارات، اقتدار اور وسائل جو نیچے عوام تک جانے تھے وہ تو اسلام آباد سے لاہور، پشاور، کوئٹہ، سندھ، کراچی، وہاں تک۔ زیغم صاحب قطع کلامی کی معذرت، اس کا حوالہ خود خواجہ آصف نے مئی 2020 میں اپنے ہی ایک سٹیٹمنٹ میں دیا، جب کہا کہ اختیارات صوبوں تک منتقل ہو گئے ہیں، اب 18ویں ترمیم پر بات نہ کی جائے، حل شدہ مسئلے جو ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے۔ تو کیا تب تک کوئی اختیار مل گیا تھا عوام کو جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہ چھیڑا جائے مسئلوں کو؟ مطلب خود کیا نون لیگ میں کلیئرٹی ہے کہ 18ویں ترمیم کی کتنی شقیں قبول کرنی ہیں اور کتنی نہیں، اور کتنی ٹائمنگ کے حساب سے کب ان پر اعتراض کرنا ہے اور کب نہیں کرنا ہے؟ جی میں عرض کر رہا ہوں، میں نہیں سمجھتا وہ نون لیگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ صرف ایک مسئلے پر بات کر رہے ہیں، اور یہ مسئلہ نون لیگ کا بھی اتنا ہی ہے۔ نون لیگ ہی اتنی ہی کمیٹڈ ہے جتنا کہ دوسری جماعتیں کمیٹڈ ہیں کہ عوام کو حق حاکمیت نہیں دینا، ڈیولوشن نہیں کرنی، تمام اقتدار، تمام اختیار، تمام پیسہ لاہور میں رکھنا ہے۔ اس لیے وہ خود کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کسی طور پہ پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے۔ اس وقت پارٹی ایک چیز کی بات کر رہی ہے، اور اس کے پیچھے پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی ہے، ہماری پیٹنج کی پالیٹکس ہے۔ ان پروونشل کیپٹلز میں، صوبائی دارالحکومت میں بیٹھے ہوئے جو سیاستدان ہیں، جو سیاست کے پارٹیوں کے مالک ہیں، وہ تمام تر سرمایہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، اختیار اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ اپنی مرضی سے اپنے پسندیدہ ڈسٹرکٹ کو، اپنے پسندیدہ لوگوں کو دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے، جو پاکستان میں 350 سیاسی خاندان ہیں، پولیٹیکل ڈائنسٹیز ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ان کے لیے کوئی چیلنج بنے، کوئی لیڈرشپ ابھرے۔ آج خواجہ صاحب جو مثالیں دے رہے تھے کہ فلاں ملک کا صدر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ سے آیا، چین کی انہوں نے مثال دی، میرے خیال ہے ترکی کی انہوں نے بات نہیں کی، اور بہت سے ملک ہیں جہاں ایران میں جو صدر احمد نجاد تھے وہ لوکل گورنمنٹ سے آئے تھے۔ لیکن اس طرح لوکل گورنمنٹ سے اگر لوگ آنے لگ گئے تو پھر کیا بنے گا؟ خود خواجہ صاحب کا کیا بنے گا؟ دوسری پولیٹیکل ڈائنسٹیز کا کیا بنے گا؟ تو اس میں ایک بہت زیادہ ایک ریزسٹنس اس لیول میں موجود ہے کہ اس میں کوئی ہمیں نیا تھریٹ نہ آئے، تمام اختیار، تمام اقتدار ہمارے پاس رہے۔ اور یہ انہوں نے کہہ دیا، اب کہنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بحث تمام اس بات پہ چل رہی ہے کہ جی 18ویں ترمیم ہو یا نہ ہو۔ این ایف سی کی انہوں نے بات ہی نہیں کی، جو پیپلز پارٹی نے جوابی وار کیا وہ این ایف سی کے بہانے سے کیا۔ اب کام لوکل گورنمنٹ کا نہیں کرنا، لیکن بہانہ این ایف سی کا ہوگا، سب چڑھ دوڑیں گے کہ دیکھو تم 18ویں ترمیم پہ حملہ کر دیا، تم نے این ایف سی کی بات کر دی۔ مگر سیاسی جھگڑا تو ہے نا پھر دونوں جماعتوں کے درمیان، زیغم صاحب سیاسی جھگڑا تو موجود ہے نا، وہ آپ نے کہا ایک شک ہے، این ایف سی کے معاملے پہ آلریڈی موجود ہے معاملات، نون لیگ کوئی اور رائے رکھتی ہے، پیپلز پارٹی کوئی اور رائے رکھتی ہے، ایک دور میں پی ٹی آئی صدارتی نظام کی بات کرتی رہی، 18ویں ترمیم کو تنقید بناتی رہی۔ تو یہ میٹھا میٹھا ہاپ پاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو والا حساب تو تمام سیاسی جماعتوں نے رکھا ہوا ہے اس میں۔ کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں جب یہ مرکزی حکومت میں آتی ہے کوئی پارٹی تو اس کے احساس ہوتا ہے کہ 18ویں ترمیم کی لیمیٹیشنز بھی ہیں، اور 18ویں ترمیم کو ریویو کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس وقت جو صوبے میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپوز کرتے ہیں اس کو۔ بالکل ایسا۔ اب اسی 18ویں ترمیم کے بارے میں گفتگو پی ٹی آئی اس وقت کیا کرتی تھی جب مرکز میں اس کی حکومت تھی۔ ابھی ذرا ان سے بات کر کے دیکھیں اور سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ یعنی ایک طرح کی موقع پرستی ہے، اور وہ باتیں جن پر اختلاف کی بجائے، جھگڑے کی بجائے دوبارہ ڈرائنگ بورڈ پہ بیٹھنا چاہیے۔ آپ نے بنایا، آپ نے 18ویں ترمیم کی، آئین آپ نے بنایا، کوئی صحیفہ تو نہیں ہے۔ دوبارہ بیٹھ کر اتنے عرصے کے بعد ریویو کرنے میں کیا حرج ہے؟ کہ اتنا عرصہ گزر گیا، دیکھیں what is working, what is not working۔ بالکل درست۔ اور ظاہر ہے پاکستان نہیں چل رہا، جب نہیں چل رہا تو کیا تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے؟ اس پہ گفتگو تو ہونی چاہیے، اس پہ ڈائلاگ تو ہونا چاہیے نا۔
بالکل درست ہے, اور جو لوگ نہیں کر پائے ان کو بھی سوچنا چاہیے. شہزاد چودھری صاحب, یہ 18ویں ترمیم پر پیپلز پارٹی سندھ میں, نون لیگ پنجاب میں, پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا, فوائد اختیارات سب کا بھرپور استعمال رہا ہے. پیپلز پارٹی تو خیر کھلم کھلا حامی ہے, کوئی 18ویں ترمیم میں اگر ترمیم کی بات بھی کر دی جائے تو بہت ہی زیادہ ایک اختلاف کسی صورتحال اور کسی کا باپ بھی نہیں بدل سکتا, یہاں تک معاملہ چلا جاتا ہے. پی ٹی آئی بھی مخالف رہی ہے, اور نون لیگ کبھی کھل کے کبھی دبے لفظوں میں ایک لیڈر کہتا ہے تو دوسرا کہتا ہے جماعت کا موقف نہیں, حالانکہ وزیر دفاع ہیں. یہ ابہام کیوں ہے؟ کیا اس وقت نون لیگ 18ویں ترمیم کو نشانے پر رکھ کر مطلب بہانہ بنا کر 28ویں ترمیم کی طرف بڑھنا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ کچھ ایسے بھی حوالے تھے خواجہ آصف کی گفتگو میں. دیکھیے, میرا خیال ہے کہ اگر خواجہ آصف یا پی ایم ایل این یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی سوچ سے ہٹ کے صرف 18ویں ترمیم کو دیکھا جائے تو پہلی بات آپ نے کہا کہ یہ سیاسی ترجیحات, یعنی جو ترجیحات ہوتی ہیں صوبوں کی, وہ شاید ایسی نہیں ہیں جن کے اوپر کہ عام آدمی کو فائدہ پہنچ پائے, یا وہ جو ڈیلیگیشن آف پاورز ہے, اتھارٹی جو ملی ہے ان کو صوبوں کو, وہ عام آدمی تک نہیں جا پائی. یہ بنیادی سوال, بنیادی مقصد یہ ہے پہلی چیز کا. تو میں سمجھتا ہوں سیاسی ترجیحات نہیں, سیاسی نیت کا مسئلہ ہے. اگر نیت آپ کی ٹھیک نہیں ہے, اگر آپ کی نیت صرف یہ تھی جب آپ نے 2010 میں اس کو بنایا یا تشکیل دیا, جس طریقے سے کمیٹی بنا کے آپ نے یہ ہم سب کے اوپر اس وقت لاگو کر دی, اور یہ کہا گیا کہ جمہوریت کی خاطر ہم یہ کر رہے ہیں, اور ہمیں وہ جو ایک 56 سال سے ہم لے کے اپنے ساتھ چل رہے ہیں کہ صوبوں کو اس کے اختیارات ملنے چاہیے, تو مجھے بتائیے, ہم کہتے ہیں چھوٹے صوبوں کی سب سے شکایت رہی, تو سندھ چھوٹا صوبہ ہے؟ سندھ چھوٹا صوبہ تو نہیں ہے. جو چھوٹے صوبے ہیں دو, بلوچستان کا حال اس کے بعد کتنا بہتر ہوا ہے 18ویں ترمیم کے بعد. خیبر پختونخوا کے اندر مسائل جو آج جنم لیے وہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے کس حد تک حل طلب ہیں, یا حل کے قریب ہیں, یا حل ہو سکتے ہیں. تو سوالات یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اپنی نوعیت ہے, جو پاکستان کا اپنا سٹرکچر ہے, وہ اس وقت تک اتنا ساؤنڈ نہیں ہو پایا. ہماری معیشت, ہمارے لوگ, ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے, انڈیکسز ہیں, یہ سب کے سب اتنے لیگ کر رہے ہیں, اتنے ہم پیچھے ہیں کہ جب ہم اختیارات اور پھر اس کے بعد وسائل تقسیم کر دیتے ہیں تو وہ جو ایک سینٹرل فوکس ہونا چاہیے چند چیزوں کا, وہ نہیں آ پاتا ہمارے پورے نظام کے اندر. 18ویں ترمیم 2010 میں جب پاس ہوئی, یا جس کو پاس کروایا گیا, تو میری سب سے بڑی تنقید, اور ہمیشہ رہی ہے اس چیز کے اوپر, کہ اس کے اندر نیت ٹھیک نہیں ہے. نیت کیا ہے کہ مجھے پتا ہے, یا میں اب کسی کی بات پولیٹیکل پارٹی کی کر لوں, پیپلز پارٹی کو سمجھ لیجیے, اس وقت وہ تھے پاور میں, کہ مجھے پتا ہے کہ شاید میں دوبارہ اب طاقت میں, وفاق میں, سینٹر میں نہیں آ پاؤں گا, کیونکہ دیکھ لیا آپ نے 2013 کے اندر آپ پنجاب سے بالکل فارغ ہو گئے. یہ سمجھ آ گئی تھی آپ کو کہ آپ بالکل خوف زدہ ہو کے اپنی وہ ٹینیور 5 سال کا گزارا. آپ نے یہ کہا کہ 5 سال گزار لیے ہم نے ایک جمہوری نظام کے اندر, یا سویلین حکومت کے نیچے, یہی ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. اس کا مطلب تھا, آپ کو پتا تھا کہ بھئی یہ بھی ایک معجزہ ہو گیا جس طریقے سے. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے اس کے تھرو اپنی اجارہ داری, اپنی سلطنت سندھ کے اندر بنا کے رکھ لی. آج کیا ہے, وہاں بادشاہت ہے, آپ کوئی سوال کر سکتا ہے؟ آپ پانی کا سوال اٹھا لیں, این ایف سی کا سوال اٹھا لیں, کراچی کا اٹھا لیں. شہزاد صاحب, قطع کلامی کی معذرت, اب اس 18ویں ترمیم کو تو ایک صدی, ایک دہائی سے زیادہ ہو گیا, 16 سال تقریباً ہو رہے ہیں. مجھے یہ فرمائیے گا, آج جب ہم 2026 میں بات کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں 18ویں ترمیم سنجیدہ ریاستی اصلاح سمجھتی ہیں آج کی جماعتیں یا صوبائی حکومتیں کرنے کے لیے, یا صرف آج بھی سیاسی سہولت کے لیے اس کو استعمال کریں؟ دیکھیے, 18ویں ترمیم کے کچھ حصے, جس طریقے سے زیام صاحب نے کہا, بہت بڑی ترمیم تھی. اس کے اندر یہ دیکھنا پڑے گا کون سی چیزیں جو آج ویلڈ ہیں, کون سی چیزیں ہیں کہ پاکستان کی جو آج ریاست کی جو حالت ہے اس کے اندر یہ چیزیں ممکن. مثال کے طور پہ خیبر پختونخوا کو لے لیجیے. آج آپ چاہتے ہیں گورنرز رول خیبر پختونخوا میں لگایا جائے, اس کی باوجود اس کے کہ کچھ نہ کچھ بیک ڈور انٹریز ہیں آپ کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے, اور بہت مشکل ترین بات ہوگی. سیاسی طور پر بھی مشکل ہے, لیکن یہ کانسٹیٹیوشنلی بھی ایک مشکل کام ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ صوبے کے اندر, مثال کے طور پہ آپ چھوٹے صوبے کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کے سائز جب تک وہاں کا جو صوبے کی جو صوبائی اسمبلی ہے وہ پاس نہ کرے 2/3 امینڈمنٹ کے ساتھ, آپ کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا. پاکستان جائے جہاں جا رہا ہے, ایز اے ریاست, ایز اے وفاق, جہاں مرضی چلا جائے, یہ جس قسم سے سفر کر رہا ہے سفر کرتا رہے, ہم چھوٹے صوبے نہیں بننے دیں گے. تو وہ یہ مرسوں والا جو مسئلہ ہے نا, اس نے ہمیں باندھ کے رکھ دیا ہے اس چیز کو. اور پاکستان آج جہاں پہ, دیکھیے آپ نے کتنا پیسہ دیا پچھلے 18 سال میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے, جو سندھ کے اندر پیسہ گیا ہے. وہ کیا وجہ ہے کہ کراچی کے اندر وہ 18 سال کا جو پیسہ جو ہم نے فنڈز دیے, اس وفاق نے جو دیے, وہ 18 سال میں نظر ہی نہیں آتے. کراچی کا حال کیا ہو گیا ہے؟ کراچی کے اندر آئے روز گئے, یہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کس قسم کے وہاں پہ سانحات ہو رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, پوچھنے کی اب وہ
وہ لیجسلیشن ہی نہیں رہی, وہ طاقت اور وہ آپ کے پاس قوت نہیں رہی کہ آپ پوچھ سکیں کسی صوبے کو کہ کیا ہوا. بلوچستان کے اندر سے جتنا پیسہ جاتا ہے وہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلا جاتا ہے, کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. تو جب تک اس غریب ملک کے اندر جہاں کے ریسورسز ہم یا قرض لے کے کرتے ہیں یا عام آدمی کے یہاں گردن پہ ناخن رکھ کے اس سے نکلواتے ہیں, تو جب اس قسم کے جب پیسے جمع ہوتے ہیں تو ان کو اس طریقے سے للوں تللوں پہ جو اڑانا, جو اس قسم کا معاملات آج کل صوبوں کے اندر چل رہے ہیں, یہ ممکن نہیں رہ گیا. میں نے آپ کو کہا این ایف سی, لوکل باڈیز, پانی کا مسئلہ, کراچی کا مسئلہ, ایک سلیبس, یہ تو آج کے ٹریگر ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ایک پرانی بیماری ہے جس کا علاج ڈھونڈنے کے اندر یہ سب کے سب پریشان ہے اور نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارے ہاتھ سے اختیار چلا جائے. اور اب کی بار ہو تو یہ ضرور ہو کہ صوبائی حکومتوں کی اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر ایک بڑا چیک لگانے کی ضرورت ہے کسی آئینی ترمیم میں. رضا رومی صاحب, عمران خان بھی بطور وزیر اعظم 18ویں ترمیم کو نشانہ بناتے رہے, نون لیگ بھی بطور حکمران جماعت کبھی کھل کر کبھی ڈھکے چھپے دبے لفظوں میں مخالفت کرتی رہی, اور پیپلز پارٹی تو خیر کہتی اس پہ بات نہیں کرو, مگر ہم نے 26ویں ترمیم میں دیکھا کہ کس طرح کی بھاگ دوڑ بلاول بھٹو صاحب کرتے رہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 18ویں ترمیم وفاق میں حکومت ملنے کے بعد مسئلہ کیوں بن جاتی ہے؟ مطلب آپ صوبوں میں بیٹھے ہیں, ملک ہمارا ہے, ہم سب جڑے ہوئے ہیں, یہ ایک فیڈرل صورتحال ہے, تمام صوبوں نے حصہ ڈالنا ہے, ملک نے چلنا ہے, نظام نے بڑھنا ہے, مگر وفاق میں آتے ہیں تو تھاٹ پروسیس اور ہے, صوبے میں بیٹھے ہیں تو تھاٹ پروسیس اور ہے. اتنا تضاد کیوں ہے؟ جی عائشہ, دیکھیے تضاد تو ہے بالکل, لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد کیا ہوا صوبوں اور مرکز میں. صوبوں نے اپنے وسائل میں اضافہ نہیں کیا اور اب ایک گورننس کا بحران بنا ہوا ہے, ایک فسکل کرائسس بنا ہوا ہے پاکستان میں کہ مرکز کے بہت سے خرچے جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے. اس میں جو بیمار کارپوریشنز ہیں اسٹیٹ اونڈ, اس میں ڈیفنس بھی ہے, اس میں جو قرضے اٹھاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ اور اس کا سود دیتی ہے, اور بہت سے ایسے پروگرام ہیں جو کہ جیسے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا سیلاب یا ایمرجنسی کے بعد وہ پروگرام جو کہ فیڈرل گورنمنٹ چلاتی ہے اور صوبے اور عوام اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, مگر اس میں صوبوں کی شراکت داری نہیں ہوتی. اس وجہ سے اس وقت یہ ایک مسئلہ بن چکا ہے اور اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا. یہ جو کچھ خواجہ آصف نے کہا, اب آپ کو بھی پتا ہے کہ خواجہ آصف جو ہے وہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں. عقل مند رائے اشارہ کافی است اور کافی 8-9 سالوں سے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں ڈیلی ٹائمز میں مدیر تھا تو اس وقت ہم نے فرنٹ پیج پر ایک سٹوری چھاپی تھی جس میں کہ یہی ایک بہت ہی بڑی جو ہے شخصیت کے حوالے سے ان کے ایک ڈاکٹرن کا ذکر کیا گیا تھا, اور اس ڈاکٹرن کا ایک جزو تھا عائشہ 18ویں ترمیم کو ریوائز کرنا. یہ ایک پرانا منصوبہ تھا لیکن پہلے اس کو اوپر شیلف کر دیا گیا, لیکن اب جو پاکستان کی ضروریات ہیں اس کے مطابق یہ اس کے اوپر نظر ثانی اور این ایف سی ایوارڈ کے اوپر نظر ثانی کی بات کی جا رہی ہے. پھر صوبوں کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے کہ صوبوں کو اگر آپ نے لوکل گورنمنٹس نہیں کرنی تو پھر مزید صوبے بنائیں تاکہ عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف تو ملے. اس لیے یہ ایک بیان ہے جو کہ خواجہ آصف نے دیا اور پی 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 کا حسب توقع ریئیکشن آیا. اب اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہوگی اور یہ 28ویں ترمیم کی جیسے کہتے ہیں کہ وہ آرکیسٹرا سے پہلے جو سازندے اپنے ساز اور آواز کو فکس کر رہے ہوتے ہیں, یہ وہ ہلکی پھلکی موسیقی آپ دیکھ رہی ہیں اور لوگ سن رہے ہیں. یہ اس سے پہلے معاملہ سٹارٹ ہو گیا ہے. اب یہ جا کے اس کا کلائمیکس ہوگا 28ویں ترمیم میں جس میں کہ این ایف سی ایوارڈ کے اوپر بھی کچھ بات ہوگی, اور مجھے نہیں معلوم کہ صوبوں کا معاملہ رہے گا کہ نہیں رہے گا. البتہ لوکل گورنمنٹس کو مینڈیٹری اور کانسٹیٹیوشنل کور مل جائے گا, جیسے صوبائی حکومت کے الیکشن کروانے ہیں, جیسے فیڈرل الیکشن کروانے ہیں, اسی طرح لوکل گورنمنٹس کے الیکشن کرانا جو ہے وہ رضا رومی صاحب بجا کے وقت کی ضرورت ہے. ماضی میں بھی ریوائز کی بات کی گئی, سب باتوں کو لیتے ہوئے کہ این ایف سی کو ریوائز کی ضرورت ہے یا باقی. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر 28ویں ترمیم کے ذریعے کچھ چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, آپ کے خیال میں ہماری سیاسی جماعتوں کی نیت واقعی ڈیولوشن آف پاور کی ہوگی؟ ایک عام آدمی تک اس کا اختیار اور اس اختیار کا استعمال پہنچ پائے گا, یا پھر ہم کسی اور بڑے نام کے ٹیگ کے ساتھ صرف شکار ہو جائیں گے اس پوری صورتحال کا؟ دیکھیے سچی بات تو یہ کہ نیت تو ان کی بالکل نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیے کراچی میں کیا ہوا کہ کتنے لوگ جو ہیں معصوم لوگ مارے گئے اور کتنے زخمی ہوئے گل پلازا میں, اور آخر وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے وہ کس کے زیر انتظام ہے؟ وہ صوبے کے زیر انتظام ہے, معاملہ لوکل ہے. یہی عالم پنجاب کا ہے, اور جو سب سے بڑے دائی تھے تبدیلی کے اور لوکل گورنمنٹس کے
PTI, वहाँ पे KP में, वो भी वहाँ पे तीसरी उनकी टर्म है, लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम करने में नाकाम है, क्योंकि वो मुंतकिल ही नहीं करना चाहते। सियासी पार्टियों की तो नीयत नहीं है, मगर आयशा देखिए इस वक्त बात ये कि उनकी नीयत हो कि ना हो, जहाँ से उनको ये कहा जा रहा है वो तगड़े हलके हैं, और उन तगड़े हलकों की ही बात चलेगी। और मेरे ख्याल से वहां पर बड़ी क्लैरिटी आ चुकी है कि या तो आप नए सूबे बनाएं, या आप मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाकर लोगों को रिलीफ दें और पाकिस्तान को इस गवर्नेंस के क्राइसिस से निकालें। दुरुस्त। और ठीक है, तारीख में चीजें इसी तरह बदलती हैं, हो सकता है कि ये बेहतरी की तरफ जाए। हम तो चाहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स हो पाकिस्तान में, बस ठीक, सीधी सी दुरुस्त हो बात है जी। दुरुस्त हो गया। उम्मीद ही की जा सकती है कि इस तरह का भी कोई तसलसल बन पाए। जी शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये असल में जो 18वीं तरमीम का मसला है ना, ये हमारे यहाँ बदकिस्मती से समझा जाता है स्ट्रॉन्ग सेंटर या स्ट्रॉन्ग सूबे। अच्छा, स्ट्रॉन्ग सेंटर को हमेशा मिलाया जाता है शायद एस्टैब्लिशमेंट की सोच के साथ, कि स्ट्रॉन्ग सेंटर एस्टैब्लिशमेंट चाहती है, जिस किस्म का भी आपने, रजा साहब ने भी जिक्र किया, और बड़ी हद तक ठीक सोच, यानी ये बहुत सारा स्ट्रॉन्ग इसकी फीलिंग रही है हमेशा। इसीलिए जब 18वीं तरमीम पास हुई तो बहुत ज्यादा इसकी पजीराई हुई कि जी ये फाइनली, जैसे कि हमने सिविल मिलिट्री के अंदर एक बैलेंस क्रिएट कर लिया सूबों को मजबूत करके। ठीक। अब जब आप उस काम में पड़े और आपने रियलाइज किया कि जो काम हमारे करने वाले थे, या जिस किस्म के सूबों को करने चाहिए थे, या नीयत की वजह से या काबिलियत की वजह से या किसी और वजह से वो नहीं कर पाए, तो अब आपको पता हुआ कि इससे तो वफाक सफर कर रहा है। अब वफाक का सफर करना ये नहीं है कि वो दफाई फोर्सेस के पास बजट कम हो गया, सही। ये भी एक गलत तशरीह है उसकी। मेरा ख्याल है जब आप कराची का हाल देखते हैं, जब आप आम आदमी की मुश्किलात को देखते हैं, चाहे वो जिस सूबे में भी है और जिस जगह पे भी बैठा है, तो आप जी। रियलाइज करते हैं यार सूबे वो काम नहीं कर पा रहे जो कि उनको करना चाहिए था। जी, और अगर ऐसी बात है तो कुछ वो चीजें जो हमने सूबों को दी है वापस वफाक के पास लाई जाए, ताकि उनकी मैनेजमेंट, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर की जा सके। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि इसको इस रंग में भी देखने की जरूरत है, सिर्फ उसको सिविल मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में देखना भी बहुत बड़ी गलती होगी।